السلام علیکم، میرا نام جلال ہے۔ مسلمان کہتے ہیں، اس کا یہ سٹانس ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف کو اب ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، مل جل کر کے رہتا ہے۔ تو جب ایک انسان مل جل کر کے رہتا ہے تو ان کے لیے کچھ قوانین چاہیے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے، وہاں پہ اکنامک سسٹم ہونا چاہیے، وہاں پہ ایتھیکل سسٹم ہونے چاہیے، وہاں پہ آپ کے سوشل سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ کے رائٹس کیا ہونے چاہیے اور آپ کی ڈیوٹیز کیسے ہونے چاہیے۔ اگر ایک سسٹم آپ کو ان ایریاز میں گائیڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہیں گے۔ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا مطلب ہے کہ آپ جب صبح سے شام تک اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اگر ایک سسٹم آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک جو زندگی ہے وہ کس طریقے سے گزارنی ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہیں گے۔ تو اسلامک جو ٹیچنگز ہے وہ انسان کو صرف عبادات اور اسپریچول کے بارے میں ان کو گائیڈ نہیں کرتا، مگر ان کو سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، ایتھکس سب کچھ ان کو بتاتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جو ہے کہتے ہیں کہ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلام اسپریچول لائف کو کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ اسلام جو ہے نماز کا حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، حج کا حکم دیتا ہے، اور اسپریچول لائف جو ہے وہ ایک کنیکشن بٹوین خدا اور جو بندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ آپ نے کنیکشن کیسی قائم کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو نماز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے کہ آیات ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کہ نماز قائم کرو اور خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ قائم کرو، خدا سے مانگو، خدا سے دعا کرو۔ اور اس میں روزے کے بارے میں بھی گائیڈنس دیتا ہے۔ یہ ایک اسپریچول عمل ہے جو کہ آپ کو خدا کا یاد دلاتا ہے، آپ کو خدا کے نزدیک کر دیتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے خدا کا اور آپ کا۔ تو اس میں روزے کے بارے میں بھی ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض ٹھہرایا گیا ہے جیسے ان پر فرض ٹھہرایا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اسی طریقے سے حج کے بارے میں بھی ہے۔ حج ایک اسپریچول عمل ہے جو بھی کیا ہوا ہے، وہ ایک ایک اسپریچول، اس کی اسپریچولیٹی امپروو ہوئی ہے، ان کا خدا کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ امپروو ہوا ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے، تو اس کے بارے میں بھی اسلامک ٹیچنگز ہے۔ اور ایک آیات بھی ہے اس کے بارے میں کہ لوگوں، یہ اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، یعنی کہ ایک وہاں پہ بھی گائیڈنس دیتا ہے۔ جب لوگ کہیں پہ رہتے ہیں ان کو ایک پولیٹیکل سسٹم چاہیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ آرام سے رہے، ان لوگوں کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہے، ان کے رائٹس ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کے بارے میں بھی قرآن کا ایک آیات ہے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ آیات جو ہے یہ ایک پروف ہے کہ اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو خلافت ہے اس میں۔ تو خلافت کے بارے میں اسلام کی پوری ٹیچنگز ہے۔ اور پھر ایک پولیٹیکل سسٹم میں ایک پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے، وہاں پہ شورا ہونا ضروری ہے کہ وہاں پہ لوگ مشورے سے کچھ کام کرے، وہاں پہ رولز ریگولیشنز بنائے، جو اسٹیٹ ہے ان کے لیے رولز ریگولیشنز کرے۔ تو اس کے بارے میں بھی اسلام کی ٹیچنگز ہے۔ اس کے بارے میں ایک آیات ہے کہ ان کا کام، یعنی کہ مومنوں کا کام آپس کے مشورے سے چلتا ہے۔ تو ایک جو پارلیمنٹ کا سسٹم ہے تو اسلام نے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے اور اس کے بارے میں بھی ٹیچنگ ہے اسلام میں۔ اسی طریقے سے ایک معاشرے میں اس کا جو اقتصادی سسٹم ہے، کاروباری سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، وہ قائم کرنے کے لیے اسلام کی کچھ ٹیچنگز ہے۔ اس میں سے کچھ آیات ہے، اے محمد ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کر دے اور پاکیزہ بنا دے۔ تو جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے یہ ٹیکس سسٹم ہے۔ تو اسلامک جو سسٹم ہے وہ آپ کو
اکنامکس میں بھی گائیڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قرآن کی آیات ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ سود اور صدقات یہ اکنامکس میں آتے ہیں۔ تو یہ چند میں نے آیات بتائے، لیکن اسلام کا ایک پورا اکنامک سسٹم ہے۔ بس صرف میں نے آپ کو یہاں پہ یہ بتانا تھا کہ اسلام جو ہے وہ اکنامک سائیڈ پہ بھی آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ جب ایک بندہ کہیں پہ رہتا ہے تو وہاں پہ خاندانی سسٹم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ قائم کرنے ہوتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ خاندانی سسٹم کو بھی اس میں بھی گائیڈنس دیتا ہے۔ اس میں میاں بیوی کی اپنے حقوق ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر آپ کے کیا حقوق ہے، ان کی بے تحاشا احادیث ہے، قرآن کی آیت ہے جو بتاتے ہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے، اور آپ کے اسپاؤس کے کیا حقوق ہے، آپ کے جو ہمسائے ہیں وہاں کے کیا حقوق ہے، آپ کیسے دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بنا سکتے ہو۔ جو خاندانی سسٹم ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، تم میں سے وہ شخص اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ پروفٹ فرماتا ہے، اور پروفٹ ہی بھی فرماتا ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ گھر والوں، یہ فیملی سسٹم، اس میں بھی اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے شر کو پسند نہیں کرنا، آپ نے اچھا رہنا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ فیملی سسٹم کے بارے میں اور بھی احادیث ہے کہ بچوں کے حقوق یہ ہوں گے کہ ان کو اچھا کھلائے پھلائے، ان کو پہنائے، ان کو ایجوکیٹ کرے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا بھی بچوں پر یہ حقوق ہے کہ بچے جو ہے ماں باپ کی صحیح بات مانے، ان کی ادب کرے اور وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں بے تحاشا ٹیچنگز ہے، قرآنی آیات ہے، احادیث ہے جو کہ ایتھکس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹیچ کرتا ہے۔ ایک آیت ہے، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ باڈی کی جو صفائی ہے اس کو طہارت کہتے ہیں، اور جو تھاٹس کی صفائی ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنی تھاٹس کی صفائی کرتا ہے ان کو تزکیہ کہتے ہیں، اور اس کو اسلام گائیڈ کرتا ہے ایک انڈیویجول کو کہ آپ نے اپنے اندر سے غلاظت، وہ جو ایگو ہوتا ہے، کینہ، بغض، حسد، نیگیٹو تھاٹس، یہ آپ نے اپنے آپ سے نکالنے ہیں۔ تو اسلام آپ کو وہاں پر بھی گائیڈ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقیات کے بارے میں ایک اور آیت ہے، مومن وہ ہے کہ جس کے پاس لوگ خون یعنی جان اور مال کو محفوظ سمجھے۔ مومن وہ ہے کہ جو شر کو پسند نہ کرے، جو جہاں پہ جائے تو لوگ وہاں مطلب کہ اس سے تنگ نہ ہو، ان کے ہمسایہ ان سے تنگ نہ ہو، وہ چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ کرے۔ یہ جو سارے نیگیٹو ایکشنز ہے، تھاٹس ہے، ان سے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ہم نے پڑھے، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، ایتھکس، یہ سارے ایریاز ہے، ان پہ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ تو دیئر فور ہم کہیں گے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ ہمیں یہاں پر اسلام گائیڈ کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا، اور پھر ملیں گے چلتے چلتے۔ خدا حافظ۔